مجلس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین جہانگیر منظور بلوچ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے بزرگ رہنما ڈاکٹر عنایت صاحب، قاضی حمید صاحب، سلیم کرد صاحب، ایچ ڈی پی کے دوست عصمت یاری صاحب، بی ایس او بی این پی کے دوستوں، نوجوانوں، آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، سردار عطا اللہ مینگل کی دوسری برسی کی مناسبت سے کہ ان کی بلوچستان کی تحریک میں کیا کردار رہا ہے، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو پھر بھی یہاں پہ پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، جس گرمی کی شدت کو آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کی اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا مختصر ہو سکے۔ میرے لیے سردار عطا اللہ کی بارے میں بات کرنا، جتنا کہ آپ مجھ سے پہلے حضرات نے جو اس کے سیاست میں ان کے دوست رہے ہیں، ان کے اہل قدم رہے ہیں، یا ان کی سیاست سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، یا وہ نوجوان جنہوں نے آج اپنے جذباتی انداز میں ان کو جو خراج عقیدت پیش کیا، میں ان کے حوالے سے دو پہلوؤں پر مختصراً اپنی بات کروں گا۔ ایک بحیثیت ایک والد، اور دوسرا بحیثیت ایک قومی لیڈر۔ اس دنیا میں اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں عطا اللہ پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس صوبہ بلوچستان اور بلوچستان سے باہر اگر ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں مینگل بھی ہوں گے۔ اس صوبہ بلوچستان میں کئی سردار بھی ہوں گے، لیکن سردار عطا اللہ مینگل، سردار عطا اللہ مینگل کیسے بنے؟ پہلے میں ان کی والد کے حوالے سے ان کی میں چاہتا تھا کہ ان کی شفقت پر کچھ روشنی ڈالوں، لیکن حقیقتاً ہمیں بچپن سے ہی ان کی شفقت سے محروم رکھا گیا۔ میری عمر 4 ماہ کی ہوگی جب ان کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ بچہ بولنا سیکھتا ہے۔ 1 سال کی قید کے بعد ایوبی دور میں ایوبی ماشاء اللہ کے خلاف کلکری گراؤنڈ میں تقریر کرنے کے جرم میں ان کو 1 سال قید رکھا گیا، کبھی کراچی تو کبھی ملتان۔ جب پہلی مرتبہ ہمیں کراچی جیل ان کی پیشی پر لے جایا گیا، تو کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، اور جیل کی سلاخوں میں عدالت میں جاتے ہوئے ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے 2 تصویریں دیکھی ہوں گی، 2 بچوں کی تصویریں کراچی جیل میں، ان میں نہیں ہوں، وہ بڑے بھائی تھے اور دوسری میری بہن تھی۔ میں خوف کے مارے نہیں جا سکتا تھا ان کے پاس، کیونکہ دیکھا ہی نہیں تھا ان کو، نہ ان کی آواز سنی تھی۔
پھر اس کے بعد رہائی کے بعد تقریباً 2 ماہ کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. انہوں نے خود یہ قصہ بیان کیا. پچھلی جو ان کی برسی تھی اس پر میں نے ایک ویڈیو اور آڈیو بھی جاری کی تھی. کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا, صبح سویرے دروازے پہ دستخط ہوئی تو دروازہ کھولا تو ان کے والد صاحب نواب رسول بخش صاحب کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے بولا بابا خیر ہے؟ کہتے تمہارے دوست آئے تمہیں لینے کے لیے. اس زمانے میں لوگ جو ہے دیواریں پھلانگ کر جیل سے نہیں بھاگتے تھے, ٹینکیوں میں چھپ کر لوگ جو ہے سرحدیں پار نہیں کرتے تھے جیل سے. تو والد کہتا ہے میں گیا, ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے, ایک پولیس کی ٹرک تھی. کہتا جی قتل کے الزام میں آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہے, ہم آپ کو گرفتار کریں گے. والد نے کہا تم لوگ مجھے بول دیتے میں خود تھانے چلا آتا. کہتے نہیں جی ہم بلوچستان سے آئیں تو آپ کے آرڈر ہیں وہاں بھی بنے. تو میں نے کہتا ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ اتنا مجھے موقع دیں کہ میں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں تمام جو ہمارے لیڈر صاحبان تھے ان کے بستر بند ہوتے تھے ان کے پاس, وہ تیار رکھتے تھے اپنے, کیونکہ ان کو پتا تھا جیل جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا موقع دیں گے کہ میں اپنا وہ بستر بند اور کپڑے کچھ اٹھا کے تیار ہو کے آؤں. کہتا ہے جی بالکل آپ جائیں. تو میں گیا تیار. میں جب تیار ہونے کے لیے گیا تو میرے دادا اور ان کے والد صاحب سردار رسول بخش جو ہے وہ ڈی ایس پی کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. کہتے جیسے ہی میں آیا تو میں نے ڈی ایس پی کو کہا کہ چلیں, سامان رکھا. تو والد نے ان سے رخصت کیا تو ان کو کہا نہیں جی آپ کے بھی وارنٹ ہے, آپ کو بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا بدبخت ایک آدھے گھنٹے سے مجھے ادھر بٹھایا, مجھے بھی موقع دیتے میں تیار ہو کے آ جاؤں. کہتا نہیں آپ تیار ہو کے آ جائیں. اب تو ہم یہاں سے سریاب روڈ سے یہاں تک ایئر کنڈیشن لینڈ کروزر گاڑی میں آتے ہوئے بھی ہماری کمروں میں جو چک پڑ جاتی ہیں. تو کہتا ہے پولیس کے ٹرک میں باپ بیٹے کو وہاں سے کراچی سے منگو پیر سے ان کو بٹھایا. اس وقت سپر ہائی وے نہیں ہوتا تھا, حیدرآباد سے سکھر اور سکھر سے جو مچھ میں آئے. 2 سپاہی تھے اس گاڑی میں ڈی ایس پی کے ساتھ, باقی کہتا ہے میں اور میرے والد تھے. 5 سال قید, مچھ اور مختلف جیلوں میں قید و بند, اپنے والد اور بھائی اور قبیلے کے 350 لوگوں کے ساتھ 5 سال کی قید انہوں نے کاٹی. رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ کراچی نہیں آئے. جیسے ہی رہائی ان کو ملی مچھ سے, انہوں نے جو ہے بلوچستان کا دورہ شروع کیا. تو ہمیں شفقت ملتی کہاں سے؟ اور ان دوروں کے بعد 1970 کے الیکشنوں کا اعلان ہوا. پھر وہ الیکشن کمپین, نہ روڈ سڑکیں تھیں, نہ ہی کمیونیکیشن کے اور ذرائع تھے, نہ ہی ویڈیو کال تھی, نہ ہی موبائل فون تھے. 3-4 مہینے وہ کہتے ہیں ہمیں پورے بلوچستان میں جو صرف کمپین میں لگے. اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی نے جس انداز میں بلوچستان اور اس وقت NWFP تھا, اب خیبر پختونخوا ہوا ہے, وہاں سے اکثریت میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا گیا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ, اور NWFP میں جمعیت علماء اسلام کو 9 مہینے کی وہ حکومت ہمیں مطلب ان کے اولادوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آپ کوئٹہ نہیں آئیں گے. خود والد صاحب نے منع کیا کہ میرے خاندان کا کوئی بھی شخص کوئٹہ نہیں آئے گا. ابھی آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کے دفتر باقاعدہ قائم ہوتے ہیں.
ایک بڑے بھائی کا دفتر ہوتا ہے، ایک چھوٹے بھائی کا دفتر ہوتا ہے، ایک چاچے کا دفتر ہوتا ہے، ایک سسر کا دفتر ہوتا ہے، ایک سالے کا دفتر ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں تھی۔ بڑا بھائی مرحوم سردار منیر ایڈمیشن کے لیے یہاں پہ آ رہا تھا، تو آتے ہوئے والد کی نظر اس پر پڑی اور اس کو بلا کے اس کو ڈانٹا کہ جب میں نے منع کیا تھا کوئٹے آنے سے تم آئے کہاں، کیوں آئے وہاں، اور اس کو پھر خوزار بھیج دیا۔ ان کے وزارت اعلیٰ کے دور میں ہمیں سے کوئی گرامر اسکول میں نہیں پڑھا، نہ ہی ایچیسن کے اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی، نہ ہی کراچی کے کسی گرامر یا انگلش میڈیم اسکول میں حاصل کی۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے، میں، میرا بھائی، ہم سب نے وڈ کے گورنمنٹ مڈل اسکول اس وقت ہوتا تھا، اس میں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ اور اس 9 مہینے کی حکومت کے بعد تمام نیشنل عوامی پارٹی کے اکابرین کو حیدرآباد سازش کیس اور ملک میں بغاوت یا عراقی ایمبیسی کے ہتھیاروں کے جرم میں جو ہے ان کو قیدیں کاٹنی پڑی، کبھی حیدرآباد تو کبھی پنجاب کے کسی ریسٹ ہاؤس میں، کبھی جیل میں۔ جب وزارت اعلیٰ کا ان کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ جی وزارت اعلیٰ کون لیں گے، والد نے خود مجھ سے قصہ کیا کہ میں نواب خیر بخش مری کو کہہ رہا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنیں، نواب خیر بخش مری کہہ رہا تھا نہیں تمہیں بننا ہے۔ تو اس میں کہتا ہے میرا ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اس دوران میر غوث بخش بزنجو بیچ میں آئے، تو انہوں نے کہا کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو میں نے بولا میں نواب خیر بخش کو کہہ رہا ہوں کہ تم وزیر اعلیٰ بولو، وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ تو اس نے بولا بابا خیر تیرے نمیان خیر دس تمہارا پھانسی ہے نہ برگا، تم لوگ کو پھانسی پہ نہیں بیچ رہے، تم کو وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں تو کیوں نہیں بن رہے؟ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ جذبہ ہوتا تھا کہ کوئی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس کو کمپیئر آگے آ کے کروں گا کہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ 9 مہینے کی حکومت اور 5 سال کی قید، جیسے ہی وہ قید سے چھوٹی جلاوطنی۔ میری عمر جب 19 سال ہوئی تھی، جب وہ لندن میں تھے 1981 میں، جب جا کے مجھے ان کی شفقت ملی۔ بولنا بھی میں سیکھ گیا تھا، چلنا بھی میں سیکھ گیا تھا، لیکن وہ 10-12 سال نہ کہ صرف میرے، بلوچستان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے، کئی ایسے اکابرین ہوں گے جن کے اولادوں اپنے اس باپ کی شفقت سے محروم رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ مسنگ پرسنز جو کئی سالوں سے، 10 سالوں سے، 20 سالوں سے ان کے نہ کہ صرف بچے اپنے والد کی شفقت سے محروم ہیں، ان کی بچیاں جو ہیں اپنے باپ کے پیار و محبت سے محروم ہیں، ان کی گھر کی عورتیں تمام ان چیزوں سے محروم ہیں جو ایک باپ، ایک بھائی، ایک شوہر ان کو دے سکتا ہے۔ ان کا ذمہ دار کون؟ کیا ان سب کے بچپن کے وہ دن واپس دلائے جا سکتے ہیں؟ کیا ان سب کے بچوں کے وہ پیار و محبت سے محرومیوں کے دن، دنیا کی کون سی وہ قوت ہے، دنیا کی کون سی وہ قدرت ہے جو ان کو واپس دلا سکتے؟ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات اور واقعات ہوتے ہیں
جو جن کی رونمائی سے یا جن کے ہونے سے ان شخصیت کو نکھار دیتی ہیں یا ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کا قدم لیں. مہاتما گاندھی اس وقت تک لیڈر نہیں تھے. جب ساؤتھ افریقہ کی کسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر لکھا گیا تھا انڈینز آر ناٹ الاؤڈ, مطلب ہندوستانیوں کا اس ڈبے میں بیٹھنا جو ہے منع ہے. صرف یہ نہیں لکھا تھا ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ, کتے اور ہندوستانی جو ہے الاؤڈ نہیں ہے. لیکن وہ بضد جا کے وہاں پر بیٹھ گئے. ظاہر سفید فاموں نے آ کے دیکھا کہ یہ کون آ کے بیٹھا. اس وقت وہ وکالت کرتے تھے, سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. ان کو اٹھانے کی کوشش کی, انہوں نے ریزسٹ کیا تو اس کو اٹھا کے ٹرین سے بمائے اس کے سامان کے باہر پھینک دیا. وہی وہ لمحہ تھا, وہی جو واقعہ تھا, گاندھی کو جو ہے مہاتما گاندھی اس نے بنایا. اور والد صاحب نے بھی سیاست میں آنے کا جو قصہ کیا, جو سرداری تھی حکمرانوں کے سازشوں کے تحت ہمارے گھرانے سے نکل چکی تھی, تو جب مشکل سے وہ جا کے انہوں نے اپنی اس سرداری کو تھاما, ان کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ اپنے علاقے کی فلاح بہبود اور علاقے کے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی. اس زمانے میں وٹ سے جو روڈ آتا تھا وہ منگو پیر سے ہوتا ہوا شانو رانی سے ہوتا ہوا سارونہ, اور سارونہ سے خزار کی آتا تھا. لیکن بلدیات نے کچھ فنڈ دیے ہوئے تھے اس زمانے میں 25,000 کہ وٹ سے لس ویلے تک اب روڈ بنائے. اس زمانے کے 25,000, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کچھ نہیں تھے, لیکن اتنے نہیں تھے کہ کوئی ایک سڑک بنائے. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے سردار فقیر محمد بزنجو نے, کیونکہ ان کا بھی علاقہ آتا ہے, ہم نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ مزدور جو ہے ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو لائیں, مزدوری ان سے لیں گے اور اس روڈ کو جو ہے ہم خود تعمیر کریں گے. اور کئی مہینوں کے بعد وہ روڈ تعمیر ہوا. اسلام آباد سے آئی ہوئی رقم تھی, تو وہ آن کے دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعتاً یہ رقم جو ہے صحیح جگہ پر خرچ ہوئے. تو ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا, وزیر اعظم تھا, پہلے صاحب وزیر اعظم تھا جو دورے پہ آیا. وزیر اعظم آج کل کے وزیر اعظم نہیں, اس وقت کے وزیر اعظم بھی کچھ اور ہوتے تھے. تو وہ آیا کہ اس روڈ کا معائنہ کرے گا اور وہاں سے پھر خوددار کی طرف جائے گا. تو راستے میں ان کی گاڑیاں سامنے تھی, تو وہ راستہ بھٹک کے ندی میں کسی اور طرف چلے گئے. تو والد صاحب کہتا ہے میں آگے گیا دیکھا تو یہ گاڑیاں تو کسی اور طرف چل گئی. میں مڑ کے واپس آیا اور ان کو کہا کہ جی میں جا رہا ہوں, آپ لوگ میرے پیچھے آئیں, یہاں پہ بہت سی ندیاں نکلتی ہیں, کہیں آپ راستہ بھٹک نہ جائیں. کہتا ہے میں ان کی گاڑی کراس کر کے نکل گیا. جب وٹ پہنچا تو ان کے لیے کھانا کیا تو وزیر اعظم صاحب ناراض ہو گئے کہ جو راجہ احمد خان تھا اس وقت کمشنر, تو ان کو میں نے بولا جی کھانا نہیں کھا رہے. کہتے جی وزیر اعظم صاحب ناراض ہیں. تو میں نے کون سی گستاخی کی کہ وہ ناراض ہے. کہتا ہے آپ نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا ہے, اس وجہ سے وہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو میں نے کہا میری بلا سے باقی مہمان کھانا کھائے, وہ کھائے نہ کھائے مجھے کوئی عرض نہیں. والد کہتا ہے اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ ملک میرا ہے, یہ سرزمین میری ہے, لیکن مجھے اگر اس روڈ پر چلنے کا اختیار نہیں تو اس کا مطلب میں غلام ہوں, اور مجھے اس غلامی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, جس کی بدولت وہ کہتا ہے میں سیاست میں ہے. لیکن آج جس ادارے میں ہم
آپ سب سے مخاطب ہیں. ہمارے لیے قابل احترام ہے یہاں پر اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. جو یہاں پہ نہیں بھی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو ہماری آواز سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے ان چار دیواری میں بیٹھتے ہوئے. میں اس باتوں میں نہیں جاؤں گا کہ اس ادارے کی بنیاد کس نے رکھی اور آج انہی اداروں سے مستند ہوتے ہوئے ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. سول سیکریٹریٹ دیکھیں, اسلام آباد کی جو ہے سیکریٹریٹ دیکھیں, اسلام آباد کے ایوان دیکھیں, چاہے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی دیکھیں, شاید ہی کوئی ایسا شخصیت ہو, کوئی ایسا شخص ہو جو انہی اداروں سے فارغ التحصیل نہ ہو. چاہے ہم بیرون ملک کسی سفارت خانے میں بھی ہیں یا ہم بیرون ملک اپنی سیاست کی وجہ سے آج پناہ گزین بنے ہوئے ہیں, ہم محروم منت ہیں اس دور کے نیشنل عوامی پارٹی کے ان اکابرین کی جن کا ویژن اور جن کی سوچ نے آج ہمیں تعلیم یافتہ بنایا. آج ہم کسی سیال کے ساتھ بیٹھ کم سے کم یہ دلائل کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے. آج یہاں پر کسی فوجی کو آپ بلاتے, کسی کرنل کو بلاتے تو شاید آپ کو سیمینار اور جو آپ کے کنونشن ہال ہیں اس میں آپ کو اجازت ملتی. آپ بغیر اجازت اداروں کے لوگ دن دناتے ہوئے یہاں پہ آپ کی پریمیسس کے اندر آ کر آپ کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے بچے ہیں. ہمارے وائس چانسلر سے لے کر ہمارے لیکچرار, ہمارے اساتذہ کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں, لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے سے ان کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. کچھ دن پہلے میں ایک نیشنل جیوگرافک پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, پھر انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل کیا. ایک چیل, بانس جس کو کہتے ہیں, اپنے بڑے بڑے پنجوں کے ساتھ ایک مرغی کے بچوں پر آ کر جبٹنا چاہتی ہے. وہ بے بس مرغی اس چیل کے جو پنجے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی چونچ اور اپنے پیروں میں جو اس کے میخیں ہیں اس سے جو اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنے بچوں کو بچاتی ہے. لیکن یہاں پر جو خون خوار چیلیں یہاں کی سڑکوں پر آ کے ہمارے اور ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں, ہمارے گھروں کے سامنے سے, ہماری دکانوں کے سامنے سے, ہمارے اداروں کے اندر سے, ہمارے سیکٹری وزراؤں کے سامنے سے ان کو جبٹ کر لے جاتی ہیں. ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر جو ہے ریت میں اور مٹی میں ڈبو کے اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یہاں پر آپ کو اجازت نہ دینا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے. یہ وہ احساس ہے جس احساس نے گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا. یہ وہ احساس ہے جس نے سردار عطا اللہ کو جو ہے سردار عطا اللہ مینگل بنایا. اگر آپ لوگوں میں یہ احساس اگر موجود ہے تو میں مایوس نہیں ہوں گا کہ یہاں پر کئی اور سردار عطا اللہ اور کئی اور خیربخش مریدی بنے گی. لیکن اگر یہ سرزمین بانجھ ہو گئی ہے تو افسوس کے ساتھ میں صرف آپ لوگوں کی بانجھی کے لیے فاتحہ ہی پڑھ سکوں گا.
آج ہر روز ہر گاؤں میں ہماری تذلیل کی جاتی ہے، سڑکوں پر ہمارے بزرگوں کی پگڑیاں اچالی جاتی ہیں، انہی شاہراہوں پر، انہی سڑکوں پر ہماری ماؤں بہنوں کی سروں سے جو ہے دوپٹے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں احساس ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نیب کے طور پر جو ہے یہاں پر سب کو اکٹھا کریں، زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب۔ والد صاحب کہتے تھے کہ جب میں چیف منسٹر تھا، جب وہ خود وزارت اعلیٰ کے لیے تیار نہیں تھے، آج آپ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہی ریل پھیل ہے کہ میں کیسے ایم پی اے بنوں۔ میں غلط ہوں؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کے قیادت سے لے کر ورکر تک اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں ایم پی اے کس طرح بنوں، میں منسٹر کس طرح بنوں گا۔ ہماری عام عوام اس جستجو اور اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے۔ کہیں پہ ہم فاتحہ پہ بھی جاتے ہیں تو درخواستیں آتی ہیں کہ مجھے نوکری دی جائے، کہیں پہ ہم کسی کا جنازہ نماز میں بھی فارغ ہوتے ہیں تو درخواست آتی ہے کہ مجھے فلانی جگہ سے فلانی ٹرانسفر کیا جائے۔ ہم میں وہ قومی احساس، وہ قومی جذبہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ ہم مرات، رتبے، عہدوں اور وزارتوں، نوکریوں کے لیے ان کی دوڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم نے ان تمام مراتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا، چاہے وہ وزارت کی ہو، چاہے پارلیمنٹ کی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پارلیمنٹ میں ہم نہ جائیں، لیکن پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے بھی ہم، اگر ہمیں ان بلوچستان میں ہونے والی ان زیادتیوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا تو پھر ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جانے کا کوئی حق نہیں۔ آج آپ دیکھیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، اس زمانے میں وطن اور مٹی کی محبت اس حد تک تھی کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سب سے قیمتی جو چیز ہے ایک والد کے لیے وہ ہے اس کی اولاد۔ انہوں نے اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کی۔ میں